السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ قضا نمازوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا، جس کے متعلق چند گزارشات تفصیل سے عرض کی تھیں۔ اس پر کسی بھائی نے یہ کہا ہے کہ اس کی دلیل چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی نماز کسی وجہ سے رہ جائے تو 6 نمازوں کے بعد اسے ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عبادت، اس کے اندر کوئی بھی کام کسی بھی طریقے سے کرنا، اس کی کرنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو قضا نمازوں کے لیے جو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 نمازوں کے بعد قضا نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی دلیل تو ان لوگوں کے ذمے ہے جو یہ طریقہ رائج کر رہے ہیں۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلی اذا ذکرها، کہ جو بندہ نماز سے سویا رہ گیا یا نماز وہ بھول گیا تو جب اسے یاد آیا ہے وہ اسی وقت نماز پڑھے۔ یہ سنن اربعہ کی روایت ہے، سنن کے اندر موجود ہے۔ تو جو بندہ سویا رہ گیا، یعنی اس کا عذر یہ تھا کہ اس کو نیند کی حالت میں پتہ ہی نہیں چلا نماز کے وقت کا، تو جب اٹھائے اسی وقت نماز ادا کرے۔ جو بھول گیا تو جب اسے یاد آیا ہے وہ اسی وقت نماز ادا کر لے۔ اور جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے تو اس نے تو کفر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نے تو کفر کیا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص جو اذان سنتا ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے، من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ له الا من عذر، جو بندہ اذان سنتا ہے پھر وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے سوائے کسی عذر کے۔ اور عذر نیند ہو سکتا ہے، انسان کو سفر ہو سکتا ہے، انسان بھول گیا ہے، سفر ہے تو جب سفر ختم کیا ہے نماز ادا کر لے، بھول گیا ہے تو جب یاد آیا ہے تو نماز ادا کر لے، سویا ہوا ہے جب اٹھا ہے تو نماز ادا کر لے۔ اسی طرح حالت جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جو ہے وہ آپ نے جمع کی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں حالت جنگ میں آپ نے اکٹھی کی ہیں۔ اسی طرح حالت سفر میں ظہر، عصر کو اکٹھا کیا ہے، مغرب، عشاء کو اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ بہت ساری نمازوں کو لیٹ کر دینا، قضا کر دینا اور پھر کہنا کہ 6 نمازوں کے بعد اس کو ادا کیا جائے، تو اس کی دلیل تو ان لوگوں کے ذمے ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ باقی اگر کسی بندے نے گزشتہ زندگی میں نمازیں چھوڑتا رہا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کسی بھی گناہ سے توبہ کے لیے یہی طریقہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے، گناہ زندگی میں اس سے ہو گیا، اب اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے صلاۃ التوبہ کے نام سے، کہ انسان 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پہ نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے گناہ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔